ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جناب جبریل امین، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی روایات پیش کر چکے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آج وہ سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں باب باندھا فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس باب سے امام بخاری کا اپنا عقیدہ سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بعد النبی۔ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بڑے کمال کا نقطہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا وہ صحابہ میں پہلے مقام پر تھا، اہل بیت تو اہل بیت ہے، اہل بیت کی بڑی شانیں ہیں، لیکن امام بخاری نے باب باندھا ہے باب فضل ابی بکر بعد النبی، نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے بارے میں۔ تو حدیث کا نمبر ہے 3655 نمبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے افضلیت صدیق اکبر سنیں تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کے زمانہ میں ہم لوگوں کے درمیان یوں جو ہے نا فضیلت بیان کرتے تھے۔ اور جو امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کتاب ہے، اس کے میں 53 نمبر جو روایت ہے، اس میں لفظ ہے کننا نفضل، ہم یوں فضیلت دیتے تھے۔ اور فعل مضارع پر جب کانا یکون آ جائے، ماضی استمراری بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا یعنی ایک بار نہیں، ہم بار بار ایسا کیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں۔ کیا فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ہم یوں فضیلت بیان کرتے تھے، پہلا ابو بکر کا نمبر، پھر عمر کا نمبر، پھر عثمان کا نمبر۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا موقف۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں روایت نمبر 52 ہے، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، فرماتے کننا معاشر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن متوافرون نقول افضل هذه الامة بعد نبی ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت۔ فرماتے تھے کہ ہم ایک نہیں، دو نہیں، کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی موجودگی میں ہم یوں کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ فضیلت جن کی اب حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان، پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد تو اتفاقی بات ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ چلیں آگے والی تیسری روایت جو امام احمد حنبل نے فضائل صحابہ میں 135 نمبر روایت بیان کی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امشی امام ابی بکر۔ ابو دردہ کہتے ہیں مجھے حضور نے صدیق اکبر سے آگے آگے چلتا ہوا دیکھا۔ فقال یا ابا دردہ، تو حضور نے فرمایا اے ابو دردہ اتمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ۔ ابو دردہ، تم اس شخصیت سے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ عظمتوں والے ہیں، تم سے زیادہ فضیلتوں والے ہیں۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر سے آگے چلنا کسی کا حضور کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو ابو دردہ سے فرمایا، لیکن آگے والے جملے بہت کمال کے ہیں، بڑے جاندار جملے ہیں، آپ نے ان پہ توجہ دینی ہے۔ حضور نے کیا جملے بولے؟ فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ کہا نبیوں رسولوں کے بعد آج تک ابو بکر جیسی فضیلتوں والے انسان پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ما طلعت الشمس ولا غربت۔ اب ان لفظوں میں جو جان ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں صدیق اکبر کی افضلیت کو سرکار نے کن جملوں میں بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی میں چوتھی روایت اس پر، یہ جو آج کے ٹاپک کے لحاظ سے چوتھی ہے، وگرنہ پہلے جو بیان کی وہ الگ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری میں 3662 نمبر حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں کمانڈر بنا کر بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے سوال کیا ای الناس احب الیک،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا کون ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ، مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ فقلت من الرجال، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ تو اس نے فرمایا فقال ابوہا، عائشہ کے باپ سے مجھے محبت ہے۔ ناظرین، ایک تو سیدنا عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ، اور دوسرا جو صدیق اکبر کی محبوبیت ہے اور سب سے بڑھ کر محبوبیت ہے، اسے بخاری کی اس روایت میں بیان کیا گیا۔ قلت ثم من، عمر بن عاص کہتے ہیں پھر میں نے کہا ان کے بعد؟ فقال ثم عمر بن الخطاب، حضور نے فرمایا پھر عمر بن خطاب جو ہیں اس سے محبت ہے۔ فعدہ رجال نے بہت سے پھر اصحاب کا حضور نے نام لیا۔ ناظرین، اچھا دوسری روایت بھی ہم مانتے ہیں جو مستدرک للحاکم میں ہے، جس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ ہے، سیدہ النساء العالمین، سیدہ تو خاتون جنت کے بارے میں ہے، تو بالکل واضح ہے ساری حدیث، ہمارا ایمان ہے۔ حضور کو اولاد میں سب سے زیادہ محبوب جو تھے وہ سیدہ خاتون جنت تھی۔ حضور کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ تھی، اور ساری انسانیت میں دین کی خدمت کی وجہ سے، دین پر قربانیوں کی وجہ سے جو سب سے زیادہ محبوب ذات تھی حضور کے ہاں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تاریخ مدینہ و دمشق کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 میں، اور ایسے جمع الجوامع میں حدیث نمبر 120 روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے خود سنا، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے مستدرک للحاکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ بھی صدیق اکبر کی افضلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں 598 نمبر روایت ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما ولد علی آدم بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا انسان اولاد آدم میں نبیوں رسولوں کے بعد ما والا پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا اولاد آدم میں اتنی عظمتوں والا انسان۔ یہ صحابہ کا کیا نظریہ تھا، کیا عقیدہ تھا، آپ ان روایات سے سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں حضرت صدیق اکبر کی جو تعریف و توصیف میں جو ان کے اشعار ہیں اس میں 4413 نمبر روایت، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ موجود ہے۔ ایسے امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 103 موجود ہے۔ حبیب بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت صدیق اکبر کی شان میں حضرت حسان بن ثابت نے کچھ اشعار سنائے تھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ ان میں اشعار تو زیادہ ہیں، 3 اشعار جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حسان کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، جب تو کسی سچے دوست کے غموں کو یاد کرنے لگے، جب کسی سچے دوست کے غم تجھے یاد آئیں تو اس وقت ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا، اور جو ان کا کردار ہے اور جو ان کے کارنامے ہیں انہیں پڑھا کر، انہیں یاد کیا کر کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ اور خیر البریت اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حملا، یہ خیر البریہ، اتقا وعادل بعد النبی واوفا، یہ 4 جملے بولے ہیں، اور بعد النبی کے لفظوں کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت دربار رسالت میں یہ الفاظ بول رہے ہیں، اور اس میں تفضیل کے صیغوں کے ساتھ بول رہے ہیں، لیکن حضور جو ہے نا اس پر خوش ہو رہے ہیں اور روک نہیں رہے۔ فرماتے ہیں ساری مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، سب سے بڑھ کر متقی پرہیزگار ہیں،
سب سے زیادہ عادل انسان ہے نبی پاک کے بعد، سب سے زیادہ وفادار انسان ہے. ووفاہا، وہی اتقا، وہی اوفا، وہی عادل، وہی افضل. یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے. اور آگے فرمایا الثانی التالی المحمود مشہد واول الناس منہم صدق الرسل. ابو بکر صدیق وہ ثانی ہیں، دوسرے نمبر پہ آنے والے ہیں. وہ جس مجلس میں تشریف لائیں اس مجلس میں رونق آ جاتی ہے، ان کا بیٹھنا مجلسوں میں پسند کیا جاتا ہے. فرمایا اول الناس منہم صدق الرسل. حضرت صدیق اکبر وہ انسان ہیں جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. اس پر یہ بھی مستقل موضوع ہے. تو یہ مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایات اور ان کے افکار و نظریات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ کرام علیہ رضوان والا نظریہ نصیب فرمائے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.